جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے، جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كلا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم معزز سامعین، بزرگ و دوستو، سورہ معارج کی میں نے یہ آیت تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی انسان کے بارے میں ہمیں معلومات عطا فرما رہے ہیں۔ ہم انسان ہیں، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا۔ پکی بات ہے کہ انسان ہلو ہے۔ ہلو عربی کا لفظ ہے، اس کے بہت سے معنی کیے جاتے ہیں۔ بے صبرہ ایک معنی ہے اس کا، جلد باز، تھر ڈھیلا، اس قسم کے، اس کے قریب قریب کے جو لفظ ہوتے ہیں وہ ہے اس کا معنی لغت میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کا معنی بتا دیا کہ ہلو سے کیا مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان جو ہے نا، انسان ہلو وہ ہوتا ہے اذا مسہ الشر ہلوعا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا۔ جزوعا إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا۔ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا، وہ جزا فضا کرتا ہے، ہائے ہائے کرتا ہے، شور مچاتا ہے، لوگوں کے پاس جو کوئی حال پوچھتا ہے، مر گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ حالانکہ انسان کو تکلیف پہنچ کے تو اس پر صبر کرے، صبر سے ثواب ملتا ہے، تکلیف تو جو پہنچ گئی سو پہنچ گئی۔ یہ انسان کیا کرتا ہے؟ جزا فضا کرتا ہے، گھبرا جاتا ہے، گلے شکوے شروع کر دیتا ہے۔ وہ کئی جگہ اللہ نے بیان فرمایا کیسے گلے کرتا ہے، لیکن اس وقت وہ میں نہیں بیان کرتا۔ اب صرف اتنی بات کہ دو باتیں جو اللہ نے یہاں قرآن میں بیان کی ہے وہ صرف بیان کرتا ہے۔ ایک تو یہ جزو، گھبراتا ہے، جزا فضا کرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا۔ دوسرا، جب اسے کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو پھر وہ منوعا، ایک مبالغے کا لفظ ہے۔ یہ معنی اسم فاعل کا صیغہ ہوتا ہے، معنی روکنے والا۔ منوعا بہت ہی روکنے والا، رکنے والا، یعنی صحت اللہ عطا فرمائے، مال عطا فرمائے، عزت عطا فرمائے، عہدہ عطا فرمائے، اس کو چاہیے اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں، یہ آگے بھی فیضان کرے۔
آگے لوگوں کو دے، اللہ تعالیٰ اس کی نعمت کو بڑھائے گا. جب آگے یہ دوسروں کو دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمت کو بڑھا دے گا. کنویں کے پانی کی طرح کنواں کھڑا رہے تو سال بھر کھڑا رہے، زندگی بھر کھڑا رہے، پانی وہیں کھڑا رہے. پانی نکالنا شروع کر دیں، سارے بستی والے سیلاب ہوں، کھیتیاں سیلاب کریں، پانی ختم ہی نہیں ہوتا، پانی اور آ جاتا. جنہوں نے کنویں دیکھے آج کل کی پہنچ جو ہے وہ تو ماشاءاللہ کنویں شاید دیکھے نہ ہو کیا ہوتے ہیں کنویں. تو پانی کنویں کے پانی کی طرح بڑھتا ہے اگر آگے اس کو تقسیم کیا جائے. عزت بھی بڑھتی ہے، شان بھی بڑھتی ہے، وہ مال بھی بڑھتا ہے، عہدہ بھی ترقی یافتہ ہوتا ہے. اچھا جو افسر اچھا کام کرے اس کو ترقی ملتی رہتی ہے. جو اچھا عہدہ لے کر اس کے بعد اس نے کام خراب کیا کہ اس کی تنزلی ہو جاتی ہے. اگر کوئی آگے سمجھدار بڑا ہے تو ورنہ کہتے ہیں تو بھی کہا کہ میں بھی موج کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دو لفظ فرمائے. انسان کی فطرت میں دو چیز ہے، یہ ایک تو جزا فضا بہت کرتا ہے اور دوسرا بخیل بن جاتا ہے، اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا. اللہ تعالیٰ دیکھو نا جیسے قارون کو اللہ نے مال اتنا عطا فرمایا تھا نا، بیش سب جانتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں وہ فلانا قارون بنا ہوا ہے، بہت مال اس کے پاس ہے. تو اس کو چاہیے شکر کرتا، حالانکہ وہ کلمہ بھی پڑھ لیا تھا موسیٰ علیہ السلام پر، منافق ہو گیا اور مال کی وجہ سے وہ دین سے پھر گیا. قال انما اوتیتہ علی علم، جب لوگوں نے اسے کہا اللہ نے تجھے یہ مال عطا فرمایا ہے، احسن کما احسن اللہ علیک، تو بھی لوگوں کے ساتھ احسان کر جیسا کہ اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے. جیسا کہ اللہ نے مال دیا ہے تو لوگوں کو دو. آگے کیا جواب دیتا ہے اور اسی سے اپنی آفت بنا. قال انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے اوپر کسی کا کوئی احسان نہیں، نعوذ باللہ، میں نے اپنے تجربے سے اپنے علم سے مال کمایا ہے. تو اس طرح معنی بن جاتا ہے. پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اس کو اور اس کے تمام مال کو زمین کے اندر دھنسا دیا. نہ وہ خود فائدہ اٹھا سکا، نہ اس کے حشم ختم کام آ سکے، اور نہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مال سے کسی اور کو فائدہ، اوروں کو میں خود دے دوں گا، تیرے مال سے نہیں دینا. تو کہتا ہے تو میں نے کمایا تھا پھر لے جا. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. نہ جماعت اس کی مدد کر سکی اور نہ خود بدلہ لے سکا. آج تک زمین میں پتہ نہیں کہاں پہنچا ہے، کدھر ہے، جہنم میں جل رہا ہو. تو اسی طرح اور بھی بہت سے. بلم بن باورا جو مستجاب الدعوات تھا، مستجاب الدعوات اس کو کہتے ہیں جو دعا کرے اللہ قبول کر لے، اسی طرح قبول کر، اس کو کہتے ہیں مستجاب الدعوات. لیکن وہ بیوی کے کہنے میں آ کر موسیٰ علیہ السلام کی دشمنوں کی بات مان لی اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کر دیں، آپ کی دعا تو قبول ہوتی ہے نا. تو پہلے تو اس نے انکار کیا، لیکن بس بیوی نے اس سے اقرار ہی کروا دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب اس نے قرآن پاک 9ویں پارے میں اس کا واقعہ آتا ہے، جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف زبان کھولی تو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کوئی لفظ نہیں نکلتا تھا کہ اپنے یا ان دشمنوں کے خلاف نکلتا تھا. اور ہوا کیا؟ زبان لٹک کر سینے پہ آ گئی.
ان تحمل علیہ یلحس مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی ہو گئی. قرآن کہتا ہے مثلہ کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلحس اور تترکہ یلحس. کتے کو آپ دیکھیں، گرمیاں ہو یا سردیاں ہو، بیٹھا ہو یا دوڑ رہا ہو، وہ ہانپتا ہے، منہ کھولتا ہے، زبان نکالتا ہے. اس کی اچھی صفات اور بھی ہیں، کتے کی بھی ہوتی ہیں، بڑا باوفات جانور بھی ہے، لیکن یہ اس کے اندر ہے کہ وہ ہانپتا ہے، زبان اس کی نکل آتی ہے. تو اس بندے کا بلعم بن باورہ نام تھا. اس نے جب موسیٰ علیہ السلام کے خلاف زبان کھولنے کی کوشش کی، اللہ نے اس کو تو ادھر نہیں کرنے دیا اور اس کا اپنا بیڑا غرق ہو گیا. اس طرح اور بھی بہت سی مثالیں قرآن میں. تو بہرحال میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کے اندر یہ دو خرابیاں ہیں. ان دو خرابیوں سے وہ آدمی نکل سکتا ہے. آگے خود راستہ بتا دیا، علاج بتا دیا. ان دو خرابیوں سے نکلنے کے لیے اِلَّا الَّذِينَ، آگے مگر وہ لوگ ہم علی صلاتہم دائمون، 8 صفات بیان کی. فرمایا جو لوگ ایمان لائیں اور ایمان لا کر ہمیشہ نماز پڑھیں. یہ پہلی صفت، ہمیشہ نماز پڑھیں. دائمون، دوام جانتے ہیں نا، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، دائمی چیزیں فراہم کہتے ہیں. اِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، نماز پڑھتے ہیں ہمیشہ کے لیے، چھوڑتے نہیں. یہ نہیں کہ سویرے ویسے منہ دھونا ہے تو چلو فجر کی نماز پڑھ لی اور باقی 4 چھٹی، یا سویرے والی نہیں اٹھتی، رات کو دیر تک ٹی وی دیکھتے رہے، نیند پوری کرنی ہے تو پھر دفتر جانا ہے، ادھر وہ پڑھا رہا تو پھر دن کی نمازیں پڑھنی. وہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں اور ہمیشہ پڑھتے ہیں، اور پھر ترقی کر کے اشراق بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. جس طرح دنیا میں آدمی بڑھتا ہے تو ادھر دین میں بھی بڑھ سکتا ہے اور بڑھتا چلا جاتا ہے. تو پہلی صفت یاد رکھیں نماز میں. نماز تو انسان، دیکھو نا، طائف والے تھے نا، طائف والے بڑے سردار چودھری لوگ تھے، وہ ایمان تو انہوں کا وفد ہے نبی علیہ السلام کے پاس. آپ نے ان کو دعوت دی، انہوں نے کہا ہم جہاد نہیں کریں گے. ایمان لاتے ہیں، 3 شرطیں ہماری، ہم جہاد نہیں کریں گے اور ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے اور ہم نماز نہیں پڑھیں گے. یہ 3 کام ہماری شرطیں ہیں. اگر آپ کو منظور ہے تو ہم ایمان لے آتے ہیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جہاد میں نہ جانا، زکوٰۃ نہ دینا، تمہاری مرضی پہ ہے. لیکن اس آدمی کا دین میں کوئی حصہ نہیں جو اللہ کو سجدہ نہیں کرتا. اب دیکھو کیا سمجھداری. ان کو کہتے ہیں نہیں جی نہیں، یہ 3 ویک آپ کرنے پڑیں گے. فرض ہے، جہاد بھی، زکوٰۃ بھی، سارا کچھ ہے. چونکہ نماز جو ہے سب سے پہلا فرض ہے. جو ہی آدمی ایمان لاتا ہے، اگر جو وقت آ گیا نماز کا اس کو پڑھنی پڑے گی. جہاد کا موقع تو آ جاتا ہے، کل آتا ہے، مہینے کو آتا ہے، سال کو آتا ہے، تب آئے گا نا. اور زکوٰۃ سال کے بعد دینا پڑتی ہے. ان پر زور نہیں دیا آپ نے. فرمایا جب یہ ایمان لائیں گے، نماز پڑھیں گے، تو پھر یہ خود کہیں گے ہمیں جہاد میں بھی بھرتی کر دو. ہم زکوٰۃ بھی کا پیسہ بھی ہم دیتے ہیں، ہمیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. کیا سب حالانکہ وہ شرطیں 2-3 فرضوں میں سے تو 1 کریں گے تو نہیں کریں گے، 3 نہیں کریں گے. آپ نے 1 تو ضرور کرو، اس واسطے کہ یہ تو بھی فرض ہے. تو نماز جو ہے یہ ضروری چیز ہے. نماز ماشاءاللہ نمازی آدمی صاف ستھرا رہتا ہے. نمازی آدمی اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے. نماز قیامت کے دن
اس کے لیے برہان ہوگی، دلیل ہوگی کہ یہ مومن تھا۔ نماز معراج المومنین ہے۔ نبی علیہ السلام کو جو 7 آسمانوں کے اوپر معراج ہوا، امت کو جب سجدے میں سر ڈالتا ہے تو یہ معراج ہوتا ہے۔ اتنی اچھی چیز ہے نماز تو، معراج المومنین۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان کو اللہ کے ساتھ سب سے زیادہ قرب اس وقت ہوتا ہے جب اپنا سر زمین پہ رکھتا ہے، اس کا تعلق اس وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو پہلی صفت ان کی جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں، باقی انشاءاللہ